نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، لاسٹ ولاگ میں ہم نے سورہ یوسف کی 10 آیات یعنی 4 سے لے کر 10 آیات تک 6 آیات ہم نے ڈسکس کی، ان کا ترجمہ کیا اور ان کی تفسیر جس قدر ممکن تھی وہ بیان کی۔ آج اس سے آگے یعنی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ آیت نمبر 11 ہے، یوسف کے بھائیوں نے اپنے، یہ عربی میں اس لیے ہم ساتھ نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس قرآن موجود ہے، ان کے ساتھ اگر ترجمہ بھی نہیں ہے تو اس سے وہ عربی کی آیات، کیونکہ یہ اس میں پھر وہ ولاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عربک وہ لوگ بیان کریں جن نے علم دین حاصل کر رکھا ہو باقاعدہ مدرسوں سے، اور اس کی وہ صرف و نحو جانتے ہیں، اس کی گرامر جانتے ہو۔ ہم چونکہ عام ہماری ایجوکیشن ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کی گرامر کو نہیں جانتے، کدھر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کرے کہ وہ ایک وبال جان نہ بن جائے، کیونکہ گرامر ایسی چیز ہوتی ہے نا کسی زبان کی، اس میں کامہ کی، اس میں نقطہ کی غلطی ہو جائے ترجمہ اس کا بدل جاتا ہے، اس لیے ہم ترجمہ ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 11 ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ یعنی اس سے پہلے بھی کوئی واقعات ایسے گزر چکے ہوں گے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں، اپنے بھائی کے یوسف علیہ السلام کے۔ آیت نمبر 12، کل اسے تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کچھ کھائے پیے اور کچھ کھیلے کودے، یقین رکھیے ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ آیت نمبر 13، یعقوب نے کہا کہ تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا۔ دیکھیں ایک بیسک کام تو یہ تھا کہ یعنی ان کو نہایت پسند ہے، تو ایک نیئر ڈیل جب آپ سے جدا ہوتا ہے اچھے مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیں آدمی سے بچے جدا ہو جاتے ہیں نوکری کے لیے، ان کو بڑی اچھی پوسٹ مل جاتی ہے، کوئی آرمی میں چلا جاتا ہے، کوئی نیوی، کوئی ایئر فورس، کوئی بیوروکریسی میں دور دراز سندھ پنجاب میں، وہ تو ان کا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، اس کے تحت وہ چلے جاتے ہیں، اپنا وطن ہے اس کی خدمت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود والدین کو ان کا ہمیشہ غم ہوتا ہے، حالانکہ وہ ینگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، افورڈ کرتے ہیں، والدین کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جدائی کا غم اپنی جگہ ایک غم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ اسے لے جائیں گے یوسف کو، تو مجھے جدائی کا غم رہے گا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بیڑیا اسے کھا جائے گا۔ یعنی ایک بات تھی انہوں نے کی جو کچھ زمانے میں ارتھ کا، ہمارے پلانٹ ارتھ کا زیادہ ایسا جنگل پر یا یہ سمندروں دریاؤں پر مشتمل تھا، تو انہوں نے خدشے کا اظہار کیا۔ آیت نمبر 14 ہے، وہ بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں، یعنی جس طرح لوگوں کو غرور ہوتا ہے اپنے مضبوط ہونے پر، ہر ینگ آدمی کو ہوتا ہے تقریباً، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا گروہ مضبوط ہے، ہم مضبوط ہیں، اگر پھر بھی بیڑیے سے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ یعنی یہ انہوں نے ایک بات کی باپ کو غیرت دلانے کے لیے کہ ہم اتنے بے غیرت ہو جائیں گے کہ ہم اسے، ہمارے بھائی کو ہمارے سامنے بیڑیا کھا جائے گا۔ آیت نمبر 15 ہے، پھر وہ یوسف کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا۔ اب یوسف تو بچے تھے نا، اس ایج میں اس طرح وحی نہیں ہوتی ہے، فرشتہ تقریباً نہیں آتا ہے، تو ان کے دل میں ڈال دیا گیا، ایک الہام کی شکل آپ کہہ لیں، ان کو اللہ نے الہام دے دیا کہ ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ یعنی تم ایک حکمران بن جاؤ گے، عزیز مصر بن جاؤ گے، عزیز مصر یعنی وزیر خزانہ ہوگے، وہاں پر اتنی بڑا پورٹ فولیو ہوگا، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا، یہ تمہارے محتاج ہوں گے، اب تمہارے پاس جائیں گے۔ آیت نمبر 16 ہے، اور وہ عشاء کے وقت روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے۔ آیت نمبر 17، کہنے لگے کہ اے ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے، اور یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ گئے تو اسے بیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کرنے والے، خواہ کہ ہم سچے ہی کیوں نہ، کہ آپ نے تو شروع میں کہہ دیا تھا مجھے یقین نہیں۔ آیت نمبر 18، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیڑیے نے تو کھایا نہیں، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات گڑھ لی ہے۔ یعنی ایک پیغمبر کا جو وین تھا،
ان کو اللہ کی طرف سے جو سوچ دی گئی تھی اس کے مطابق انہوں نے بات کی. بس صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا. یعنی نہ وہ مایوس ہوئے، غم ان کو ہوا، بہت زیادہ غم. یوسف علیہ السلام کے پیچھے روتے رہے، ان کی آنکھوں کو بینائی چلی گئی، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا. آیت نمبر 19. اور ادھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا. اس نے اپنا ڈول ڈالا کنویں میں پانی کے لیے اور کہنے لگا خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے سب اعمال معلوم تھے. آیت نمبر 20 ہے. اور انہوں نے تھوڑی قیمت یعنی چند درہموں کے بدلے حضرت یوسف کو بیچ ڈالا، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ سوداگر تھے. ان کے غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھی، ان نے غلام ہی سمجھا اور ان کو فروخت کر دیا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے. تشریح. جب ان کے بھائیوں نے باپ سے کہا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بھی وہ اس قسم کی درخواست کر چکے تھے، مگر یعقوب علیہ السلام کا دل ان کے ساتھ بھیجنے پر مطمئن نہیں تھا. بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ایسے بچے گھر میں پڑے رہنے سے جسمانی طور پر بیکار ہو جاتے ہیں، مناسب ہے کہ اسے ہمارے ساتھ جنگل میں بیچ دیجیے. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا آج کل کہ ورزش کرنی چاہیے، دوڑنا چاہیے، جم میں جانا چاہیے، تو یہ وہی بات تھی کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، تو اس کی اتنا پاورفل نہیں ہے اس کی باڈی، یہ نازک ہے اس کی باڈی، تو اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، نیچرل ماحول میں جائے گا تو مضبوط ہو جائے گا. مناسب ہے کہ اسے ہمارے ساتھ جنگل میں بھیج دیجیے، جنگل کے پھل بھی کھائے گا اور کھیل کود سے اس کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی. یہ ایک نیچرل بات انہوں نے کی، کامن سینس کی. اور ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم سے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کیسے لے جائے گا. رات کے اندھیرے میں وہ آو بکا کرتے ہوئے باپ کے پاس آ پہنچے کہ یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا، لیکن یوسف کی طرف سے پہلے ہی آپ کو ہمارے متعلق بدگمانی ہے، اس لیے ہم لوگ سچے بھی ہیں تو آپ کو ہم پر اعتبار نہیں آئے گا. یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یوسف کی جدائی ہی میرے لیے بڑا غم ہے، اور اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو پھر تو یہ ایک عظیم حادثہ ہوگا. اگر ان کو کوئی اس طرح ٹریجڈی ہو گئی ان کے ساتھ، تو یہ تو پھر ایک عظیم ٹریجڈی ہوگی میرے ساتھ. تم سے بڑھ کر، اور اب ان کے بھائیوں کے مطابق یہ حادثہ غم سے بڑھ کر، یعنی غم سے بڑھ کر یہ حادثہ ہوگا، اور اب ان کے بھائیوں کے مطابق یہ حادثہ پیش آ گیا، یہ ٹریجڈی پیش آ گئی. اور انہوں نے باپ کو یہ بیان دیا کہ جب ہم دوڑ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے تو یوسف کو اپنے کپڑوں کے پاس چھوڑ گئے، اور پھر بھیڑیا نے اس کو اکیلا پا کر کھا لیا. وہ کسی جانور کا خون قمیص پر لگا کر یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے، جو کہ ان کے نزدیک یوسف علیہ السلام کے زخموں سے خون بہنے سے ایسی ہو گئی تھی. ان کا جو کرتا تھا، ان کی قمیص تھی، یہ یوسف علیہ السلام کے خون بہنے سے ان کو جب بھیڑیا نے کھایا تو ایسی ہو گئی. ایک پیغمبر جس کو خدا نے بڑی بصیرت سے نوازا ہوتا ہے، وہ کیسے ان جھوٹی اور مکر و فریب کی باتوں پر یقین کر سکتے تھے. اس لیے انہوں نے یہ سنتے ہی اس بیان کو جھٹلا دیا اور فرمایا کہ بھیڑیا نے تو یوسف کو کھایا ہے یا نہیں، تم نے ایک بات گڑھ دی، اور میں اللہ ہی سے صبر کے ساتھ مدد چاہتا ہوں. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ بھیڑیا واقعی بڑا علیم و فطین تھا کہ جو یوسف کو تو لے گیا اور خون آلود کرتا کو نہایت احتیاط سے صحیح و سالم اتار کر رکھ دیا سائڈ پر، وہ تم لے آئے مجھے دکھانے کے لیے. یعنی وہ بھیڑیا تھا کہ یہ کوئی سیولائزڈ انسان تھا. وہ تو بڑا حلیم طبیعت کا مالک تھا کہ اس نے آہستہ آہستہ ان کی قمیض نکالی. وہ قمیض کسی جگہ سے پھٹی ہوئی نہیں ہے، اگر وہ حملہ کرتا تو ساری قمیض پھٹی ہوتی. جب کوئی جانور حملہ کرتا ہے، یہ انسان پر حملہ کرتے اس کے کپڑے سالم نہیں رہتے. تو یہ انہوں نے ان کے فرما دیا تھا ان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لیے. یعقوب علیہ السلام واضح طور پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تمہاری سازش ہے اور اپنے دلوں سے تراشی ہوئی باتیں. بہرحال میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، جس میں نہ کسی غیر کے سامنے شکوہ ہوگا، نہ تم سے انتقام کی کوشش. صرف اپنے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اس صبر میں میری مدد فرمائیں گے، اور اپنی احانت غیبی سے جو باتیں تم ظاہر کرتے ہو اس کی حقیقت اس طرح اشکار کر دے گا کہ یوسف سے دوبارہ ملنا مجھے نصیب ہوگا. یعنی ان کو کنفرم تھی یہ بات. جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو وہ ایک پتھر پر جا بیٹھے، اور جب ایک قافلے والوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو اس میں سوار ہو کر باہر آیا. ڈول کھینچ کر وہ شخص
خوشخبری دینے لگا اپنے لوگوں کو کہ یہ تو ایک لڑکا ہے۔ آیات سے تو یہی ظاہر ہے کہ قافلے والوں نے معمولی قیمت پر ان کو فروخت کر دیا۔ بعض روایات میں واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال تو گئے تھے، لیکن بڑا بھائی یہودا، جس کی یہ تجویز تھی کہ ان کو قتل نہیں کرنا ہے، روزانہ ان کی خبرگیری کے لیے آتا تھا اور کچھ کھانا بھی ان کو پہنچا دیتا تھا۔ تیسرے دن جب اس کو یوسف کنویں میں نہ ملے تو تلاش کرنے سے وہ قافلے میں مل گئی، وہ تلاش میں روانہ ہوا اور وہ اس قافلے کے پاس مل گئی۔ اس موقع پر دوسرے بھائی بھی آگے اور انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، یعنی یہ نہیں کہا ہمارا بھائی جو بھاگ گیا تھا، اگر تم چاہو تو اسے تمہارے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں۔ ان کا قیمت لینا اصل مقصد نہیں تھا بلکہ باپ سے دور رکھنا تھا، اس لیے معمولی قیمت پر بیچ دیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر ان کے بھائیوں نے فروخت کر دیا۔ یہ اس کے بعد کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، یوسف علیہ السلام کو یہ وحی نازل کی گئی، الہام کیا گیا کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم کون ہو اور تمہارے محتاج ہوں گے۔ حضرت یوسف اس وقت بچے تھے، ان کی عمر روایات سے 7 سال بتائی گئی ہے، اس لیے یہ وحی نبوت کی وحی نہیں تھی، البتہ اس قسم کی وحی تھی جو مریم علیہ السلام کو کی گئی تھی۔ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ تمہارے آگے جھکیں گے اور تم ان کی ساری حرکتوں کے بارے میں ان کو سب کچھ بتلا دو گے، یعنی اپنے بھائیوں کو ان کی ساری حرکتوں کے بارے میں بتلا دو گے اور یہ تمہیں پہچانتے بھی نہ ہوں گے۔ چنانچہ آگے بہت آگے آیت نمبر 89 میں ہے کہ یوسف نے مصر کا حاکم بننے کے بعد انہیں جتلا دیا۔ یہ آج کا ولاگ ہے اس کڑی کے سلسلے میں، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ دوسرا ولاگ ہے۔ اسے آپ غور سے سنیں اور اسے سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس اے لاٹ، شکریہ، مہربانی۔